یہ مسئلہ تھوڑا سا کھڑپینچ قسم کا مسئلہ ہے. ہاں جی اس کے بارے میں کافی سارے مغالطے جو ہیں وہ محبت کرنے والوں نے پیدا کر جی. اس کے دونوں تلفظ موجود ہیں, عمرانی بھی ہے اور عمرانی بھی ہے, لیکن چونکہ بالعموم آپ مجھے عمران ہی کہتے ہیں نا, عمران تو نہیں کہتے نا, تو پھر ہم بھی عمرانی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. عمران کا نام ہے نا جی عمران کا نام قرآن میں ہے نا عمران. تو یہ اس سے مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, تو یہ کہاں سے مطلب یہ تلفظ کرنے کے لیے, یعنی عمرانیات کا لفظ ہمارے یہاں اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جس عین پر پیش ہوا یہ کہاں سے یہ تلفظ, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اردو میں بھی عمرانیات یا عمران لفظ استعمال ہوتا ہے. عمرانیات کہتے ہیں سماجیات کو, سماج کو, یعنی تمدن کو. اس میں جب اہل تمدن یا اہل زبان جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کے دونوں تلفظ بیان کرتے ہیں. صحیح غلط کیا اللہ کو پتہ ہے, ہمیں کیا پتہ, لیکن بہرحال دونوں استعمال ہوتے ہیں تو ہم نے بھی دونوں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن عام طور پہ لفظ جو ہے وہ اس کا عین کے نیچے زیر سے ہی استعمال ہوتا ہے. بہرحال عمرانی فکر. اچھا جی, پہلے تو اس لفظ پہ آ جانا عمرانیات. تو کیا سمجھ آئی کہ جی یہ لفظ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, دونوں سے چلائیں گے. اچھا اسد بھائی ہو گئے تو چلیے عمران ہو گیا. عمرانیات یا عمرانیات, اس کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ سماج کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے مل کے بنتا ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ آئے گی کہ افراد کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان سے متعلق بحثوں کو عمرانی بحثیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کو کھولیں گے اور اس کی کچھ ڈیفینیشنز انگریزی ورژن میں بھی بیان کریں. ذرا ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے دیں. مائک بھی جو لوگ زیادہ آتے ہیں ان کو تو بہت سمجھ جائے, انٹرپٹنگ تھوڑی کم کریں. ویسے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, آپ تسلی سے بعد میں بھی سن سکتے ہیں. لیکن ایک تھوڑا ڈسپلن رکھیں, تھوڑی سی انٹرپٹنگ کم ہو جائے گی تو نیا بندے کو سمجھ آ یہ بڑا ٹھیک بات ہے. بات کرنی ہے تو ہاتھ اٹھا لیں. ہاں یہ اس طرح. اچھا جی, اب اس میں تھوڑی سی ایک تاریخی بحث ہے, وہ تاریخی بحث کرنا بہت اہم ہے. دنیا میں اسلام جب آیا تو اسلام وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ نسخہ کیمیا, حالی کے الفاظ ہی ہم مستعار لے لیتے ہیں. اتر کر ہرا سے ایک سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. وہ قرآن تھا. قرآن مجید نے آ کر جو تصورات نو انسانی کے ہینڈ اوور کیے ہیں, جو ایجوکیٹ کیے ہیں, ان میں یعنی اس بحث کے تناظر میں اب ہم سمجھ رہے ہیں. تو ابھی میں 2-3 چیزوں کا ذکر کروں گا, آپ کچھ اور نام لیں گے تو وہ اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور بحث سے متعلق ہو. اس بحث کے تناظر میں ابھی ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. انسانیت کو جو قرآن مجید نے جو چیزیں سکھائی ہیں, جو کہ ایک سوشل ویلیوز کے طور پر ایک نظام کے اندر چیزیں پھر اسٹرکچرڈ انداز میں نظر آئی ہیں, ان میں پہلے نمبر پہ کیا تھی جی؟ حریت. حریت کیسے کہتے ہیں؟ آزادی. آزادی کا تصور اسلام نے دیا یا نہیں دیا؟ وہ سعد بن ابی وقاص والا واقعہ یاد ہے نا؟ انسان کو انسان غلامی سے. ہاں جی, سعد بن ابی وقاص ہیں کون؟ یعنی یہ کوئی عام بندے ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ فاتح ایران ہیں اور ایران کے گورنر پھر بننے ہیں. یہ اس وقت ایسے نہیں تھا کہ جیسے آج آپ عثمان بزدار کے حوالے پنجاب کر دیں, ریوڑیوں میں جیسے ریوڑیاں نہیں بڑھتی, اس طرح کو وزارتیں آپ نے یا گورنریاں آپ نے بانٹ دی. اس وقت جو وہ ڈیزرو کرتا تھا اس اعتبار سے کہ جس نے فتح کیا وہ گورنر بنتا تھا. تو فاتح ایران ہے اور رشتے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی ہیں. اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب وہ یعنی جنگ کا جو تھا یہ بازی پلٹ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چند ایک لوگ رہ گئے, اور
وہ تیر لگا ہے اوپر سے آ کر، غشی تاری ہوئی ہے، خون کا فوارہ چھٹا ہے، وقتی طور پہ بے ہوش بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت ہے، اور قریب میں چند ایک صحابہ ہیں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ، یہ سعد بن ابی وقاص ہیں کہ جو سامنے آئے ہیں فرنٹ پر، یعنی آپ دیکھیں نا کہ تیر چلے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگ گیا کہ رخسار مبارک پر، اور جو خود مبارک پہنی تھی اوپر سے زرہ مبارک جو پہنی تھی، تیر آ کر لگا اس کی کڑی میں، اور وہ کڑی رخسار مبارک میں گھس گئی. ایک صحابی نے وہ اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ نہیں نکلی، ان صحابی کے دانت نکل گئے، پھر نہ معلوم کتنے جتن کر کے وہ نکالی ہے، تو جب نکالی تو خون کا فوارہ چھٹا ہے. کس کا چھٹا ہے خون کا فوارہ؟ ہاں جی، یہ چشم تصور میں لائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا ہے. اس موقع پر سعد بن ابی وقاص آگے، فرنٹ مین جیسے کوئی ہوتا ہے، آگے آئے ہیں اور انہوں نے سینہ مبارک اپنا کھول، روایات میں موجود ہے سینہ مبارک اپنا کھولا ہے اور اپنے سینے پہ تیر کھائے ہیں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ ہیں سعد بن ابی وقاص جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں ایران فتح کیا اور اپنے گھر کے باہر ایک حجرہ بنا لیا اور ایک دربان کھڑا کر دیا. ظاہر بات ہے ایک مصروف بندہ، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے ہر وقت ہر ایک سے ملنا، تو کسی نے مخبری کر دی حضرت عمر کو، دیوڑی بنا لی، مخبری کر دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کر لیا ہے. تو حضرت ایک فقرہ لکھا ہے حضرت عمر نے کہ اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، آزادی، حریت، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا؟ اور ایلچی کو کہا کہ یہ جا کے پہلے اس دیوڑی کو، وہ جو حجرہ اس نے بنایا اپنے گھر کے باہر، اس کو آگ لگا دینا پہلے، پھر یہ سعد کو دینا. تو دنیا نے چشم تصور سے پہلی دفعہ یہ دیکھا نا، چشم فلک نے بھی پہلی دفعہ دیکھا جو تصور اسلام نے دیا حریت کا. دوسرے نمبر پہ مساوات. اس میں وہ جب یہ میں بیان کرتا ہوتا ہوں کہیں پہ تو اقبال کی نظم ذہن میں یاد آ جاتی ہے، بہت 2-3 اشعار ہیں، نظم بڑی کمال کی ہے. مردہ اور قبر. یہ بدبخت آدمی ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا غلامی کی زندگی بسر کر کے، اس کو کنڈم کیا علامہ نے. تو جب ایک قبر میں جاتا ہے تو قبر اس غلام آدمی کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتی ہے آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، میں صرف دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ میں سکڑتی جا رہی ہوں، اور تو مجھے اب پتا چلا کہ تو بدبخت غلامی کی زندگی بسر کر کے آیا دنیا میں، تو نے کیوں نہیں وہ غلامی کی زنجیریں توڑی، تو کیوں ان بیڑیوں میں جکڑا رہا. تو آزادی بڑی شے ہے. دوسرا تصور اسلام نے دیا مساوات، اس کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ برابری. ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ اخوت. ان تینوں الفاظ کا تعلق عمرانیات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ ایچ جی ویلز کے الفاظ یاد کریں تو اس نے کیا کہا، تاریخ انسانی میں واز تو بہت سے لوگوں نے کہے ہیں، اور اس قسم کے واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں. حریت، اخوت اور مساوات کے واز نو انسانی میں پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کہے ہیں، اور یہ واز ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں. خود عیسائی ہے نا. لیکن یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ان بنیادوں پر، ان اقدار کی بنیادوں پر، ان اصولوں کی بنیاد پر جو معاشرہ قائم کر کے دکھایا وہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم. فدا و بانا و اماتنا. تو یہ کمال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا، یہ اصول دیے اسلام نے. خلافت راشدہ کا جب اختتام ہوا، ان اصولوں کی بنیاد پر جو نظام قائم ہوا اس نظام کو ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ. ٹھیک ہے جی. اس وقت کا جو معاشرہ تھا ایز اے ہول، اس کے لیے یہ اصول بالکل نئے تھے، اور نو انسانی
بحیثیت مجموعی تو میچور ہو گئی تھی, ایک جگہ پر اس کی نظیر بھی پیدا ہو گئی نظام کی حد تک, لیکن یہ کہ بہت سارے علاقوں میں اس کی کوئی اویئرنیس نہیں تھی, خدا رحم میں نہیں تھی. خلافت راشدہ جس ٹیم نے چلائی وہ کون لوگ ہیں؟ مطلب خلفائے راشدین نے کہہ لینا, خلفائے اربع یہ زیادہ بہتر لفظ ہے. خلفائے اربع نے چلائی خلافت راشدہ, یہ ایک ٹیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور بھی لوگ, بلکہ نہیں 4 تو یہ کم ہے, 10 مبشرہ بھی اس میں آ گئے, ریمیننگ جو بھی بچیں گے اور بھی لوگ اس میں آ جائیں گے. خلافت راشدہ کا جب اختتام ہوا ہے, اس اختتام کے ساتھ یہ ٹیم ختم ہو گئی, یہ ٹیم دنیا سے پردہ فرما گئی. پیچھے کیا بچا؟ بنو امیہ, بنو عباس. جس ٹیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر کے نظام حوالے کیا تھا, ہم خلافت راشدہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ دور نبوت کا تتمہ ہے, کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یعنی خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ خود کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا, جو کہ اللہ کے رسول بھی ہیں. تو خلافت راشدہ کے اختتام پر یہ ٹیم ختم ہو گئی. تو جس چیز نے آ کر, جب ویکیوم تو نہیں رہتا نا, سماج میں کوئی ویکیوم نہیں رہتا سماجی بحثوں میں, تو جس چیز نے آ کر جگہ لی ہے وہ جگہ وہ ٹیم, وہ کون سے لوگ تھے؟ یعنی اس کا جب اختتام ہوا دور ملوکیت تو ایک عصبیت آ گئی. ابن خلدون کے الفاظ استعمال کرتے ہیں عصبیت. عصبیت مثبت بھی ہوتی ہے, صرف نیگیٹو عصبیت نہیں ہوتی, مثبت بھی ہوتی ہے. تو جو عصبیت آ گئی وہ کون سی تھی؟ خاندانی, خاندان بنو امیہ, خاندان بنو عباس. تو جو ارتقاء ہو رہا تھا, جو ان اقدار کی بنیاد پر جو سماج, جو معاشرہ آگے بڑھ رہا تھا, اس کو بریک لگ گئی یہاں پر. ٹھیک ہے, لیکن کتابوں میں تو یہ ساری باتیں موجود تھی. اور پھر مسلمانوں نے ترقی بھی, جبھی ہم کہتے ہیں نا کہ خلافت راشدہ کے اختتام سے اسلام کا زوال شروع ہوا ہے, لیکن مسلمانوں کا عروج شروع ہوا ہے. یہ وہ تاریخی پس منظر علی میں جو ساری بحث ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہو گئی. تو مسلمانوں کا تو عروج شروع ہوا, مسلمانوں کے پاس بہرحال یہ چیزیں تھیں, لیکن وہ نظام کی حد تک ختم ہو گئی تھی. اب کہا نہیں, منصب امامت کتاب ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں انہوں نے ریاست کی 6 اسٹیجز بتائی ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء. شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے, بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, ہم جیسے لوگوں کو لازمی پڑھنی چاہیے. یہ شیعہ سنی بحث والا مسئلہ اور حق پہ کون تھا تو فلاں پہ کون تھا, اور یہ ساری بحث بھی آپ کو شاہ ولی اللہ کے یہاں مل جائے گی. ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء, اس میں بھی شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس لیول پر خلافت راشدہ کے اختتام سے جو سیاست کی جو لیئر ہے سب سے ٹاپ کی, وہ ختم ہو گئی, وہ منہدم ہو گئی. وہاں پر مشاورت ختم ہو گئی اور جگہ کس نے لے لی؟ خاندان. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ اقدار تو مسلمانوں کے یہاں موجود تھی, کتابوں کی حد تک بھی موجود تھی. تو مسلمانوں نے پھر علاقے فتح کیے اور پھر یونیورسٹیاں قائم کی. کہاں پر یونیورسٹیاں, تعلیمی ادارے مسلمانوں نے کہاں بنائے ہیں؟ اسپین میں, اور بغداد میں بنایا, بعد میں جا کر بغداد میں بنایا. اسپین اور غرناطہ اور کورڈووا, ادھر یونیورسٹیوں میں مسلمانوں نے پھر چیزوں کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ یہی 3 چیزیں, یہی انہی چیزوں کی مسلمانوں نے تعلیم دی ہے, حریت, اخوت اور مساوات. جی سر. جی جی. آپ کی بات سے جو میں سمجھا وہ یہ کہ پاکستان سے پہلے جو نظام قائم تھا وہ بادشاہت کا نظام تھا, یعنی اجتماعی نظام تھا. اور یعنی رومن امپائرس بھی تھی, ایران میں بھی بادشاہت تھی, بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں, اور اسی طرح دنیا میں بادشاہت تھی. پاکستان نے ان اصولوں پر, حریت, اخوت اور مساوات کے اصولوں پر بادشاہت کی جگہ خلافت کا ادارہ قائم کیا. جی بالکل صحیح. اور جب یہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا, کیونکہ یہ ایک بڑی جائنٹ لیگ تھی, یعنی اس معاشرے کے لیے بھی ایک بہت بڑی چھلانگ تھی, یعنی ان کی استطاعت سے یا ڈائجسٹ کرنے کی ان کی صلاحیت سے بڑی لیگ تھی.
تو جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھی گزر گئے تو یہ واپس ریورسل ہوا اس کا، خلافت واپس بادشاہت میں بدل بادشاہت میں جو چیز تھی، لیکن یہ اصول قائم رہے ان کے ساتھ، یعنی حریت، اخوت اور مساوات کے اصول کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے. اب یہ اصول لے کے یعنی خلافت تو بدل گئی، ملوکیت میں اصول ساتھ ہیں اور مسلمان اسپین میں پہنچے، مسلمان اسپین میں پہنچے. بالکل یہ بات. اچھا اس میں یہ بھی ہے نا ایک سوال ہے تھوڑا سا، یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کس کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو خلیفہ بنی امام حسین علیہ السلام تھے نا، حسن امام حسن، تو اس کو ہم پانچواں خلیفہ راشد کیوں نہیں کہتے؟ کہہ لیں نہیں ویسے مطلب جب نہیں کہتے بھی ہیں بعض لوگ، تو آپ بھی کہہ لیں. ڈاکٹر سراج صاحب بھی کہا کرتے کہہ لیں. خلافت اربع کی جگہ خلافت خمسہ کہہ لیں. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اپنا قول ہے نا کہ انا اول الملوک، پانچواں. تو اس کے بعد جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو مطلب کہ وہ بھی تو صحابی تھے، صحابی ہیں لیکن وہ مسلمانوں کی مشاورت سے نہیں بنے نا. خلافت اور ملوکیت کے فرق کو سمجھیں. خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے بامی مشورے سے قائم ہونے والی حکومت ہے. ملوکیت ایک خاندان، اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا، بنو امیہ میں یہی ہوا ہے. لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے تو مطلب ہے کہ خلافت سے چڑے تھے اس کو دی تھی نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، تو یہ بھی تو ایک مشاورت سے نہیں ہوا کیا چیز؟ یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چڑی نا. امیر معاویہ کھڑے تو پہلے سے ہے نا، حضرت علی کی جب حکومت قائم ہوئی تو وہ اسی وقت سے کھڑے ہیں. کہہ دیا نا کہ بعض لوگ ان کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہمیں ٹھیک ہے، لیکن امیر معاویہ اس میں آتے نہیں ہیں. امت نے کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا. انہوں نے خود بھی کبھی سپاہ صحابہ کے بینرز آپ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے کہا انا اول الملوک، اس میں ان کے 5 خلفاء کے نام مجھے پتہ ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کوئی حدیث نہیں کہتے ہیں. ہم امت کے عقیدے پر ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. تو یہ مسلمانوں نے اصول پڑھا. اس سے پہلے وہ صحیح توجہ دلائی عصمت صاحب نے کہ اس سے پہلے ملوکیت کی بادشاہت تھی، دنیا کے لیے چیزیں نہیں تھی بالکل. اس کے بعد پھر مسلمانوں کا یہ دور آیا 30-40 سال کا، اور 30 سال میں سارا کام نپٹا خلافت والا، اور خلافت چلی خلافت راشدہ. اس کے بعد یہ اصول مسلمانوں کے پاس رہے کیونکہ ظاہر مسلمان ہی ان کو پھیلاتے تھے، اور مسلمان یہ لے کے پھر دنیا میں پھیلے تو پھر اسپین اور غرناطہ اور کورڈوا ان یونیورسٹیوں میں پہنچے اور پھر یہ علوم پھیلائے ہیں. اچھا یہ حکومت کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں کیا چیز ہے؟ اخوت برابری ہے نا، یعنی اس کا تعلق سورہ نساء کی وہ آیت نہیں ہے کہ وہ مساوات نہیں، برابری اخوت تو بھائی چارہ، ہاں سوری بھائی چارہ. اور وہ بھائی چارے میں وہ جس اصول پر یہ قائم ہے، ایک آدم سے بنے ہو اور ایک آدم سے بنے اور ایک بنانے والا ہے، یہ 2 باتیں ہیں اس میں. تو اس میں جہاں مساوات والا فیکٹر ہے وہاں اخوت والا فیکٹر بھی ہے، یعنی اس سطح پر جا کر بھائیوں والا معاملہ ہے. اس کو اگر یہ کہتے ہیں کہ امت کا تصور آتا ہے، ہاں یوں اس طریقے سے کہہ لیجیے. اگرچہ کہ بعد میں جا کر یہ اخوت والا فیکٹر نکل گیا نا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ہم نیچے جائیں گے تو اب جو اللہ کا باغی ہے وہ اخوت والے کھاتے میں کس طریقے سے آئے گا، وہ نہیں آ سکتا. لیکن ایک اصولی بحث کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں یہ ساری چیزیں اب بھی موجود ہیں کہ ہمیں فلسطین میں کچھ ہوتا ہے، ہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تڑپتے ہیں ہم امیر. اچھا جی، تو اس کے بعد مسلمانوں نے جب یہ چیزیں پڑھائی ہیں تو اس دوران ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ مغرب ویسٹ ملوکیت کی زد میں ہے، شدید قسم کی. ویسٹ کو تو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور پرسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ مولوی پوپ دا کنگ، بادشاہ. یعنی ویسٹ مغرب کی جو حالت ہے وہ ان کا دور جاہلیت ہی چلتا رہا ہے. ہاں جی، وہ خود لکھتے ہیں نا کہ ہم ڈارک ایجز میں تھے. لیکن سے پہلے والی بادشاہتیں وہاں قائم تھی، وہاں چل رہی تھی. نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو تب بھی وہاں چل رہی تھی. وہ کنٹینیو اس کے بعد بھی جہاں مسلمان نہیں پہنچے وہاں پہنچے تھی. لیکن مسلمانوں نے تو پھر 3 بر اعظموں پر حکومت کی ہے نا. یہ سارا یورپ، جرمنی کا ایک حصہ چھوڑ کے اس میں مسلمان کبھی قبضہ نہیں کر سکے. سارا اٹلی شٹلی تو یہ فرانس اور یہ سارا مسلمانوں کے قبضے میں تھا. تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ جب حکومت ہے تو وہ
وہ پتہ چلتا ہے نا فلاں جگہ پہ فلانی چیز پڑھائی جا رہی ہے، تو اس وقت جو بھی مواصلات کا نظام تھا کمیونیکیشن کا، اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یار یہاں تو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، علم سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اور یہ پوپ کے مارے تو سمجھدار لوگ تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں نا، جیسے یہاں آج بھی ہیں، یورپ امریکہ میں جاتے ہیں لوگ. تو اسی طریقے سے جیسے آج لوگ یورپ امریکہ جا رہے ہیں، سڈنی جا رہے ہیں، آسٹریلیا کینیڈا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت یہ نوجوان یہاں کے مغرب کے نوجوان وہ پڑھنے کے لیے کہاں پر گئے؟ اسپین. وہاں پر جا کر پڑھے. وہ ایک پچھلے دنوں ایک وہ میں نے دیکھا تھا کہ شیئر بھی کیا تھا شاید کہ اس وقت کا جو انگریز بادشاہ تھا اس نے وہاں اسپین میں جو اس وقت تھا حکمران اس کو خط لکھا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے اسٹوڈنٹ کو. ہاں بالکل. نہیں پھر ٹیکس کا جو نظام تھا ہماری ریاستوں کا، تو کیسے بالکل ہی بچھے ہوئے انداز سے آ کے ٹیکس معافی اگر کوئی کرانی ہے تو بالکل جھکے ہوئے انداز سے آ کے کہتے تھے یہ بڑا مسئلہ بن گیا وہ ٹیکس. جس طرح آگے ہم پہنچے ہوئے ادھر $11 بلین جو ملے ہمیں، اور جس طریقے سے منتے ترلوں پہ ہم لگے ہوئے ہیں بحثیت مجموعی. تو یہاں پر مسلمانوں کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، اور یہاں پر مسلمانوں نے کیا چیز سکھائی ان کو؟ جو تعلیم انہوں نے حاصل کی مسلمانوں سے تعلیم حاصل کی، اس میں 2 چیزیں بہت نمایاں تھیں. نمبر 1 حریت، اور نمبر 2 مساوات. ٹھیک ہے جی، یہ 2 چیزیں انہوں نے مسلمانوں سے سیکھی ہیں. لیکن اس دوران جو ٹریجڈی ہوئی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو برائے مہربانی تسلی کے ساتھ سنیں. وہ کیا ہے؟ ہم نے جن بنیادوں پر یہ اصول اخذ کیے تھے وہ قرآن و سنت تھے، وہ وہی تھی. اس دوران ہم نے قرآن و سنت کو دیش نکالا دے دیا، خیر بات کہہ دیا، اصول رکھے اپنے پاس. تو ویسٹ کو ہم نے اصول تو ایجوکیٹ کر دیے، لیکن وہ جو ڈیوائن ریولیشن تھی، وہ جو وحی کی آنکھ تھی، وہ جو گائیڈنس تھی جس نے ان اصولوں کو بھی چینلائز کرنا تھا، وہ اصول، وہ وحی کی رہنمائی، وہ تو خود ہمارے پاس نہیں تھی. تو ان کو ویسٹ کو جو اصول ملے وہ وحی کی تعلیمات کے بغیر تھے، بغیر قرآن و سنت کے ملے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس بنیاد، اچھا اب یہ مغرب کے نوجوان جیسے ہمارے لوگ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو اتنی تعریف ویسٹ کی وہ خود نہیں کرتے جتنی ہمارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ندیدے ہوتے ہیں نا. ندیدہ کیا ہوتا ہے؟ رہ کے چھوڑے، چھو کے آ جائے تو اس کے بعد پھولے نہیں سناتے. نہیں وہ تو الٹی بات کر رہے ہیں عمران بھائی. جو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی وہ جو ایک آنکھ تھی وہی والی وہ بالکل بند. اور اس دوران ہم خواب خرگوش میں جا چکے تھے، ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. ہم وہ جو ہے نا سلیپنگ سیل میں جا چکے تھے، سو چکے تھے. لیکن ویسٹ نے اس دوران یہ سارا ہم سے اخذ کر لیا، ہم سے لے لیا سارا. اب یہاں پر جو ایک اور ٹریجڈی ہوئی وہ کیا ہوئی؟ چونکہ وہی کی رہنمائی یہاں پر موجود نہیں تھی، وہی سے کوئی کنیکشن موجود نہیں تھا، تو اس دوران ٹریجڈی یہ ہوئی کہ شیطان آ گیا. اور شیطان نے بتایا کہ یار یہ جو آزادی ہے نا، یہ مادر پدر آزادی ہوتی ہے، صرف آزادی نہیں، مادر پدر. تو اس مادر پدر آزادی کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ نہیں مطلب جہاں سے وہ مسئلہ آیا وہ ہے وحی سے ناآشنائی. ان اقدار کو چینلائز کون کرے گا؟ وہی کرے گی، قرآن کرے گا، سنت کرے گی. تو یہاں پر انہوں نے آزادی کا ترجمہ کیا مادر پدر آزادی. اور مساوات، مساوات کیسے کہتے ہیں؟ برابری. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شانہ بشانہ، ٹرانسجنڈر کو بھی ساتھ کریں اس کے لیے، کندھے سے کندھا ملا کر. گاڑی کے 2 پہیے جب تک
दोनों ही साथ ना चले तो गाड़ी किधर चलती है? उन्होंने रिक्शा बना दिया ट्रांसजेंडर का। ट्रांसजेंडर गाड़ी के चार पहिए होते हैं। इररेलेवेंट बहस बिल्कुल भी ना करें, ना ये कोई तफन्नुन तलब किस्म की बहस है, बहुत सीरियस बहस है जी। इमरान भाई ये चीज़ नहीं समझ आई कि जब ये अखुवत और मसावत मुसलमान पढ़ा रहे थे तो उसकी बुनियाद तो बयान करते हैं वो कुरान से नहीं जुड़ती। मतलब आज भी कोई फ़लसफ़ा पढ़ाते हैं तो उसका माखज़ बताते हैं कि यहाँ से निकला, बताई ना, लेकिन खुद वो कनेक्शन कैसे टूट गया? मतलब यार ये इधर कौन से को सहाबा कराम पढ़ा रहे थे? यहाँ किसने आगे पढ़ाया? इब्न रुश्द ने पढ़ाया है, इब्न सीना ने पढ़ाया है, तो फराबियों ने पढ़ाया है। ये हमारे यहाँ बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं भी सही, मैं कोई नेगेटिव उसमें नहीं जा रहा, लेकिन इनके अकायद तो उठाकर पढ़े, वो नहीं पढ़ाने वालों ने बहुत फर्क है। असल में देखें जवाल आ चुका था बहुत ज्यादा, सही तो इस लेवल पर जो चीज पढ़ाई है उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ होता है, आपकी यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं इस वक्त? वो स्पिरिट के तहत पढ़ा रही हैं। आप अपना मुताला पाकिस्तान उठा लें, मतलब वो कमाई का जरिया बन जाती है ना चीजें। तो आपने बस उसमें लिखा हुआ इस्लामियात में यार सूरह अनफाल पढ़ानी है, ठीक है पढ़ा दी। वो कौन सी स्पिरिट के तहत आपने पढ़ाई? वो रस्मी थी ये तालीम, रस्मी चीज है ना, उसूलों की हद तक वो बता दिया, लेकिन उनके लिए तो वो नए थे ना, सही। हाँ वो तो नहीं। उनके लिए तो वो बिल्कुल एक चीज, मतलब जिसे कहते हैं ना आंखें खुल जानी, उनके लिए वो सारी चीजें आई ओपनिंग थी। जी सर, मकसद इस्लाम को प्रोपेगेट करना नहीं था, था भी लेकिन विद स्पिरिट नहीं था, यहाँ जर था, उलूम की हद तक था। जी सर, मैं इसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जहन में रखें कि इस दौरान यानी जब मलूकियत आई मुसलमानों में, तो एक जो फिनोमेना डॉक्टर साहब बयान करते होते हैं ना, वो कुरान से दूरी का फिनोमेना, यानी मुसलमान उम्मत खुद कुरान से दूर हो गई। उसकी वजूहत बयान करते हैं डॉक्टर साहब। एक तो वो ये कि ईमान की अब उस तरह से ज़रूरत नहीं है, कवानीन की ज़रूरत है। एक वो है कि फ़िक्र आ गई, और दूसरा ये है कि मलूकियत ने जानबूझकर कुरान को छुपाया। कुरान की हैसियत यकिया अदिल्ला अरबा के रह गई, दलीलों में एक दलील। तो उसमें यानी हम जो उन्हें पढ़ा रहे थे वो ईमानियात नहीं पढ़ा रहे थे, वही नहीं है ना, उनको ये उसूल खाली पढ़ा रहे थे। अच्छा, उधर ये था कि वो अपनी बादशाह यानी मलूकियत के ज़ेर असर जबर और तशद्दुद का शिकार था, उन्हें इन्हीं उसूलों की ज़रूरत थी। वो तो ईमान लेने आई नहीं थी, ईमान का तो पता ही नहीं था उन्हें, तो ये उसूल लेके वो चले गए। सही बात है। प्रोसेस ये हुआ। मतलब हमारे जिम्मे था ना कि हम उन्हें बताते हैं कि वही क्या है, कुरान क्या है। हमने कुरान में वही, जैसे आज भी अपने मतलब की आयतें निकाल के बता दी। यानी एक दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इमरानी फिक्र तो रह गई, दीनी फिक्र गायब हो गई। जी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो ये यानी शाना बशाना बराबरी का उन्होंने नतीजा ये निकाला कि बराबरी, इस्लाम ने बराबरी का और तसव्वुर दिया है, उसको बैलेंस किया है। आज़ादी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया, बैलेंस किया उसको, लेकिन यहाँ पर आकर शैतान ने लगाई क्या नकब इन तालीमात में, और उसको बिल्कुल आज़ाद कर दिया। यही से जिस शय का आगाज हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? एक बात जी सर। अच्छा, ये ये बराबरी या आज़ादी या मर्द औरत का जो बराबरी का कॉन्सेप्ट, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है। इसको बारे में डॉक्टर साहब क्लैरिफाई करते हैं, और वो इस तरह करते हैं कि मर्द और औरत इस्लाम में भी बिल्कुल बराबर है, सिर्फ फर्क जो पड़ता है वो ये है कि ख़ानदान का सरबराह जो है वो मर्द होगा। तो यहाँ से ये जी बिल्कुल, वरना अजर व सवाब के एतबार से सरे मुँह कोई फ़र्क नहीं है। ऐन मुमकिन है कि एक शख्स के जो मैदान जंग में जाकर अपने खून से शहादत दे देता है, गर्दन कटवा आता है, उसकी ज़ौजा, उसकी अहलिया, उसकी बीवी घर में अपने बच्चों की जो दीन के मुताबिक तरबियत कर रही है, वो हो सकता है अजर व सवाब में उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की। और फिर अपनी जिम्मेदारियों में, यानी औरत की जैसे ख़ानदान का, बच्चों की पैदाइश या तरबियत और ख़ानदान के बनाने में, और मर्द का रोज़गार के सिलसिले में, तो अल्लाह ने इनकी साख्त ही बिल्कुल, यानी कोई Different बराबर कहे तो वो बहुत ही बेवकूफ़ी का मामला है। सही बात, बेस्ट नहीं ये काम। जी बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा जी, तो मुसलमानों ने ये चीज़ें पढ़ाई और वेस्ट ने इसका नतीजा निकाला ये। इसके नतीजे में जब ये अकदार उनके यहाँ आ गई, परवान चढ़ी, तो फिर एक शख्स सामने आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर। ये बात है 15वीं सदी की, ठीक है जी, और 16वीं सदी का।
15वीं-16वीं मिक्स. मार्टिन लूथर, ही वॉज अ जर्मन, और यह उस्ताद था, यानी टीचर. उस्ताद हर मानों में भी इस्तेमाल हो जाता है सही लफ्ज़ इसका, टीचर यानी टीचर था. और इसने, यानी ये वो आदमी है कि जिसे मजहब की भी समझ है. इसका इब्ने रुश्द के साथ भी कनेक्शन है. इब्ने रुश्द के शागिर्द का ये शागिर्द है. इब्ने रुश्द कौन है? मुसलमान फलसफी है, ठीक है, एवोरस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं. और नाम भी इन्होंने, गोरों ने तो बदल दिए ना सारे, हमें पता नहीं एवोरस कौन है. तो एवोरस जो है वो इब्ने रुश्द है. अच्छा जी, तो मार्टिन लूथर जो था, इसने ये फिर यानी वही, अच्छा पता चला ना मुसलमानों के यहाँ तो तरक्की बहुत थी. उस जमाने में भी शानदार सड़कें मुसलमानों के यहाँ हुआ करती थी, यानी आज से 600-700 साल पहले भी. और वेस्ट और डार्क एजेस में था. ये जब वहां गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जैसे हम जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आज देखते हैं और तारीफों के पुल बांधते हैं, वहां तो यूं भी है और ऐसे भी है वैसे भी है. और मुसलमान वही छोड़ चुके थे, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम मौजूद था. वो तो हमारे यहाँ दौरे मुलूकियत हो या दौरे बनु अब्बास हो, बनु मैया बनु अब्बास, इस दौर में भी चलता रहा सोशल सिक्योरिटी. हाँ, वो चल रहा है मुसलसल. तो उन्होंने जब वहां जाकर देखा तो उन्हें अपने निज़ाम की घुटन महसूस हुई ना, और देखा तरक्की. तो उन्होंने जो एनालिसिस किया, ये इंपॉर्टेंट बात है, उस एनालिसिस ने नतीजा ये निकाला कि यार हमारे यहाँ ये अकल पर पाबंदी है, हम सोच नहीं सकते. नंबर 2, हमारे यहाँ ऑल अथॉरिटी किसके पास है? पोप के पास है. तो नकल पर भी पाबंदी है, अकल पर भी पाबंदी है. ठीक है जी, नकल पर भी पाबंदी है, अकल पर भी पाबंदी है. कोई किताब नहीं पढ़ सकते फलसफे की, साइंस की. किसी के घर से निकला है तो शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाता था. यह है डार्क एजेस वेस्ट का. तो मुसलमानों के यहाँ उन्होंने देखा जी बड़ी तरक्की है. तो उन्होंने एनालिसिस ये किया कि हमारे यहाँ फसाद की जड़ कौन है? पोप साहब, यानी कि मजहब. जब तक इस मजहब को देश निकाला नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी. और यहाँ अगेन ट्रेजेडी ये है कि उस वक्त तक मुसलमान मजहब को छोड़ चुके थे. मुसलमानों को चाहिए था कि वो ये बताते कि ये यानी मजहब एज अ जर्नल फसाद की जड़ नहीं है, ये तुम्हारे वाला मजहब फसाद की जड़ है, जिसकी बुनियाद तस्लीस पर है. ये वो अकीदा जो समझ में ही नहीं आता. तो इस जज्बे को चैनलाइज करना था किसने? हमने. हम तो सो चुके थे, स्लीपिंग सेल में जा चुके थे, वो काम हो नहीं सका. जी सर. यहाँ पे मेरे ध्यान में सूरह काफ के पहले, जी बिल्कुल वही है. मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं कनेक्ट करता जाता है सारी चीजें. आप चलते जाएंगे. मतलब वो सूरह काफ के शुरू में क्या आया? इन्होंने तस्लीस का अकीदा गढ़ा. सूरह काफ का मरकजी मजमून क्या था? जालियत, आखिरी जंग, लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु. और उसके बाद क्या है? तस्लीस का जो अकीदा. हाँ, तस्लीस का क्या हुआ था? कि ये कहते हैं कि तीन में एक नहीं वो आयत में. आयत क्या है? फलअल्लाह का बाकी फलअल्लाह का बाकी मन नफ्सक अला आतारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा. इससे पहले है वो. इससे पहले चलें, छोड़ें. बहरहाल उसमें वो तस्लीस के अकीदे का जिक्र है कि इन्होंने जो खुदा का बेटा बना लिया, ये सारे फसाद की जड़ है. अच्छा, इसके नतीजे में फिर हुआ ये कि मार्टिन लूथर खड़ा हुआ. मतलब वो कोई जो है वो हिम्मत वाला आदमी है, वो खड़ा हुआ. उसने फिर 1517 के अंदर उसकी किताब है जिसका उन्वान है 95 थीसिस. ये 95 थीसिस उसके एलिगेशंस हैं पोप के ऊपर 95. और वो करता ये था कि रात को वो जाता था, हर जो भी क्या होता है कलीसा, इस कलीसा के बाहर वो लगा देता था, वो चश्मा कराता था, लोगों को एजुकेट करना, और तो सारा काम उसने. वहाँ से फिर एक मोमेंटम बना, एक बगावत पैदा हुई है वेस्ट के अंदर. और उसके बाद फिर ये तो मर गया था जल्दी. उसके बाद फिर 1618 से लेकर 1648 तक 30 साल जंग रही है. आधे से ज्यादा जर्मनी तबाह हुआ,
فی الواقع لاکھوں نہیں اب کروڑوں لوگوں نے جانے دیے. اسے کہتے ہیں وار آف ویسٹ فیلیا. 30 سال یہ چلی اور اس کے بعد پھر 1648 میں جا کر ایک معاہدہ ہوا, وہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا اسے کہتے ہیں. وہ معاہدہ ہوا جسے عام طور پہ میگنا کارٹا کی, ایک میگنا کارٹا پہلے ہوا تھا, وہ یوکے نے کیا تھا. ایک بڑا میگنا کارٹا یا پرومیننٹ میگنا کارٹا وہی ہے. میگنا کارٹا ایک بہت بڑا معاہدہ. وہ معاہدہ کیا ہے کہ پوپ اب آپ بند ہو کلیسا میں, صرف باہر نہیں نکل سکتے. یہاں کے معاملات چلائیں گے کون؟ ہم. وی آر سوورن, ہم خود سوورن ہیں, ہم خود قانون بنائیں گے. اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر وہ علم آیا اور وہ سب کوئی مسلمان تو سو گئے. اس کے نتیجے میں یہاں پر پھر وہ اسی دوران صنعتی انقلاب آیا. یعنی ان کی آزادی کا تصور, ان کی آزادی ہم بنائیں گے. تو اس کے بعد پھر صنعتی انقلاب آیا, انڈسٹریل ریولوشن. اور انڈسٹریل ریولوشن مطلب وہ مشین ہی تھوڑے, مشین کے پیچھے محنت کیا ہے, قربانیاں کتنی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ قربانیاں دی ہیں ویسٹ کے لوگوں نے, کروڑوں لوگوں نے جانے دی ہیں. اس کے بعد پھر یہاں سے یہ علم آگے بڑھا ہے. اس کے بعد پھر ساری ترقی ہے. اور وہ ترقی میں پھر جو چیزیں نمایاں ہوئی ہیں وہ کیا ہے کہ حکومت, سیاست, ریاست, ان چیزوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اسی نے پھر سیکولرزم کی بنیاد رکھی. یعنی یہ سیکولرزم کا لفظ جو ہے وہ پہلی دفعہ جو آیا ہے سامنے وہ کچھ 1600 کے آخر میں کہیں جا کر, ابھی دیکھیں نا 1648 میں یہ ہوئے, 1600 کے آخر میں کہیں جا کر وہ بھی آیا ہے. یہ سیکولرزم کا لفظ باقاعدہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے. اچھا اب آئیں آگے. فرانس کا انقلاب کب آیا؟ فرانسیسی انقلاب کب آیا جی؟ فرانس کا انقلاب 1789. ٹھیک ہے جی. 1789 فرانس کا انقلاب آیا. ظاہر ہے اس کے بعد اتنا عرصہ تو لگتا ہی ہے نا, فکر بننا, یہ ہونا, وہ ہونا, ترقی ہونی. اس کے بعد اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہاں پہلے کیا تھی فرانس میں؟ بادشاہت. اور اس کے نتیجے میں کیا آ گئی؟ جمہوریت. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں. روس کا انقلاب کب آیا؟ بولشوک 1917 بولشوک ریولوشن. ٹھیک ہے جی. اس کے پیچھے جڑ و بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ کارل مارکس. کارل مارکس. کارل مارکس کب پیدا ہوا تھا؟ 1870 میں. اچھا کارل مارکس کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے, 60 سال ہے, زیادہ عمر یہ نہیں زندہ رہا. بہرحال داس کیپیٹالسٹ لکھی کتاب اس نے اور اینجلز نے مل کے, اور وہ اپنے نظریات کی بنیاد پر کیک آؤٹ ہوتا رہا. یہ بھی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے فلاں. اور بہرحال یہ کہ یو کے میں جا کے, یو کے ہمیشہ سے سیاسی پناہ دینے کا ماسٹر رہا ہے, یو کے نے اس کو بھی سیاسی پناہ دی کارل مارکس کو. اور اس کے بعد پھر لینن آیا ہوا تھا یہاں پر یو کے میں پڑھنے کے لیے. لینن کو پتہ چل گیا, اس نے کتاب پڑھی اور پھر رشیا میں انقلاب آیا 1917 میں جا کر. یعنی یہ والی جو بھی ایک لہر ہے یہ سب اس کے بعد پھر آئی ہے. یہ ایک ڈائمنشن ہے. ایک دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ یعنی اس ڈائمنشن کا تعلق کس سے ہے؟ حکومت, سیاست, ریاست. ایک دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کی سطح کی. اس نے پھر تو جو انقلاب برپا کیا ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں, اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ میرے سے زیادہ واقف ہیں. تو یہ وہ بدلا ہوا ہے اب ایک زمانہ ہے کہ جس کے اندر اب ہم موجود ہیں. اب یہاں ایک سوال ہے, اور وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو جتنا پروسیس ہوا ہے اس کو ریورس گیئر لگا کر ہم پیچھے لے کے جا سکتے ہیں؟ کس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کو پیچھے لے کے جا سکتے ہیں ریورس گیئر لگا کر؟
ہماری مذہبی سوچ کا یہ ہے کہ ہاں جی روایت پسند ہے. روایت پسند طبقے کا یہ مسئلہ آج بھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں کوئی پرانا اسلام. گھوڑے اور اونٹ. حافظ راجدہ کا کیا جی ٹھیک ہے. تو اب یہ جتنا کچھ بھی ہے میں اس پہ سرکل نہیں لگا رہا, آپ خود اپنے ذہنوں میں سرکل لگا لیں. یہ سب کو اسلام بلکہ نہیں ڈسٹر یہ ساری بحث ہے عمرانی فکر اور عمرانی سوچ سے متعلق. یہ ایوولوشن کا پروسیس ہو گیا. جی یہ سارے کا سارا تمدنی ارتکاب اس میں جسے کہتے ہیں نا یعنی تمدنی ارتکاب. اچھا اس میں آپ دیکھیں حضرت حسین قتل کیوں ہو گئے؟ مطلب ایک وہ الگ بحث ہے نا یزید نے یوں کیا فلاں کیا ٹگاں کیا, وہ سارا اپنی جگہ پر, وہ سارے یزید کے قصور اپنی جگہ پر. اس بحث کے تناظر میں سمجھیں حضرت حسین قتل کیوں ہوئے؟ اس وقت حکومت اور ریاست کے مابین فرق ہی نہیں تھا. حضرت حسین کی بغاوت ریاست کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے؟ آج ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ہے, ریاست کے خلاف تو نہیں تھی. وہ حکومت ماننے کے انکاری تھے نا, لیکن چونکہ اس وقت ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اس لیے سمجھا کیا گیا کہ حضرت حسین ریاست کے خلاف ہے اور ریاست کا باغی اس وقت بھی قابل گردن زدنی تھا, آج بھی یعنی قابل گردن زدنی ہے. آپ کر سکتے ہیں ریاست سے بحث یعنی بغاوت. لال مسجد نے کی تھی, بگٹی نے کی تھی, انجام ہمیں پتہ ہے. اقتدار اعلیٰ چیلنج اگر ہو جائے ریاست کا, سوورینٹی چیلنج ہو جائے, چاہے صوفی محمد ہی کیوں نہ حکومت آپ بدلیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. تو یہ سارا جو حکومت بدلنے کا رائٹ ہے جو آج آپ کے پاس ہے, یہ آج آپ کو کس نے دیا ہے؟ بولے نا, ویسٹ نے دیا. ویسٹ کو کس نے دیا تھا؟ ہم نے دیا. ویسٹ کی بدنیتی اور علمی یعنی بددیانتی یہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتا. وہ جب پیریوڈک ماڈل کا یا ایٹامک ماڈل کا ذکر کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ بوہر سے ہم نے لیا تھا, یہ رودرفورڈ سے لیا تھا, یہ فلاں سے لیا تھا. پیریوڈک ٹیبل کا وہ بتائے گا کہ یہ مینڈیو سے ہم نے لیا تھا, یہ فلانے سے لیا تھا. کیمسٹری اور اس کی جو بحثیں ہیں کہ یہاں آ کر وہ ڈنڈی مارتا ہے, یہاں آ کر وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ ہم نے مسلمانوں سے لیا. نہیں وہ تو ہم نے بھی نہیں بتایا نا اسے, وہ تو پہلی ڈنڈی ہم نے ماری ہے. جی اس میں جو ریاست اور حکومت میں فرق کیسے کریں گے؟ حکومت ہی ریاست سب مطلب میرا جو مختصر سا نہیں بڑا فرق ہے یار, یہ پھر ایک الگ بحث ہے. وقت ہی میرا پورا ہو گیا. تھوڑا سا اگر جلدی میں بتا دیں. ریاست 4 اجزاء کا مجموعہ ہے. ریاست بنتی ہے حکومت سے, آبادی سے, اقتدار اعلیٰ سے اور ٹیریٹری سے. ریاست کا ایک کمپوننٹ ہے جسے ہم حکومت کہتے ہیں. صحیح. اس میں کل حکومت ریاست نہیں ہوتی. ریاست سے باغی ہونے کا کیا مطلب بنے؟ آپ یہ کہیں میں کانسٹیٹیوشن ہی نہیں مانتا, تو ایک آپ کہہ کے دکھائیں نا. ایک انقلابی ریاست کا باغی ہے یا حکومت کا باغی؟ حکومت کا باغی ہوتا ہے. ہم حکومت کے باغی ہیں, ریاست کے باغی تو نہیں ہے. پاسپورٹ مطلب ریاست کے کیا بگاڑا ہے ہمارا؟ ہم کیا کھمبے اکھاڑ کے دائیں طرف لگا دیں گے بائیں طرف؟ ریاست کو آپ نقصان پہنچائیں گے. یہی حرکتیں کرتے ہیں ہمارے یہاں جذباتی لوگ. تو ہم کسی درجے میں بھی ریاست کو نقصان پہنچانے کے قائل ہیں ہی نہیں, حکومت بدلنے کے قائل ہیں. اور چونکہ حکومتیں نظام چلاتی ہیں اس لیے ہمیں نظام کافرانہ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام یہ منافقانہ ہے. ہاں جی. اچھا یعنی یہ جو ویسٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہم نے وہاں سے لی ہے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت ان کو یہ کلیئرٹی تھی ریاست اور حکومت کا فرق. ہاں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کا حصہ تھے. مطلب آپ ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جب بھی حضرت حسین کو سمجھ آئی نا, کسی اور کو کیا سمجھ آئی ہے؟ مطلب کتنے نکلے 72 کل. یہ عمرانیات کا لیول ہے, یہ سوشل تھاٹ ہے اس وقت لوگوں کی. ہے ایک سوال ہے جی, اگر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے یہ نکال دیں کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ, تو پھر ہم ریاست کے بھی باغی ہو جائیں گے. irrelevant بحث نہ کریں ابھی, بالکل مطلب ٹیکنیکل چیزوں میں نہ جائیں. بالکل
ابھی ہم اصولی ایک بحث کر رہے ہیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اصولی بحث کو فی الحال ابھی سمجھیں۔ اچھا جی، تو اس جگہ پر آ کر حکومت اور ریاست کے اندر اب ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو گیا، اور یہ جدید نظریات اور یہ جو چیزیں سامنے ہیں ویسٹ کی قربانیاں، اس کے نتیجے میں ہم اس سوچ تک پہنچے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ہمارا کیا کام ہے؟ جی سر۔ یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ ویسٹ نے بس وہ ساری قربانیاں دے کے اور اس سارے پروسیس سے گزر کے اور مسلمانوں سے ایک فکر لے کے اپنے جیسے ریاست کی یا سیاست کی سطح پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ ادارے قائم کر لیے، یہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ میں نے لکھ دیا جب آپ میں یہی بات اب اگلی کرنے لگا تھا کہ ویسٹ نے ان سب وہ جو اقدار تھی وہ سامنے انہوں نے اپنی بھی شامل کی، یہ والی یہ لبرلزم، اسی میں سیکولرزم بھی لکھ لیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے اسٹرکچرڈ فارم میں پورا ایک نظام بنا دیا، ٹھیک ہے، اور وہ نظام جو ہے وہ بڑا زبردست نظام ہے، اس کے اندر پوری اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا تصور موجود ہے، یعنی یہ ترقی ہوئی ہے نا ویسٹ کے یہاں کہ انہوں نے بتا دیا کہ یار ایک بندے کے ہاتھ میں پاور یہ ٹھیک کام نہیں ہے، یہ آ گیا فرینچ ریولوشن، وہاں سے ترقی یہاں پہنچے کہ یار ایک بندہ گڑبڑ کرتا ہے، فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے ایک بندے کا، لیکن اگر ایک ہی کرپٹ ہو جائے تو پھر سب کا بیڑا گرک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر بھی کوئی چیز آئی، یہ 1917 روس کا انقلاب، یعنی معاش کی سطح پر بھی جو انیکویلٹی ہے، جو کیپٹلزم سر چڑھے بول رہا ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے، اس کو بھی لمیٹڈ کیا جائے، لیکن وہ بھی چونکہ یعنی وہی نہیں ہے تو وہ بھی نکلا، تو انہوں نے ہر کوئی بالکل ہی ملکیت ہی ختم کر دی۔ جمہوریت میں بھی کیا ہوا، ٹوٹل سوورینٹی آ گئی افراد کی نا، خدا سے لے کر یعنی ایک بادشاہ سے لے کر، خیر تو انہوں نے پورا وہ بنا دیا نظام، سسٹمز جنریٹ کر دیے، اسٹیٹ کرافٹ پورا بنا دیا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جمہوریت سے پہلے کیا تھا، بادشاہت، جب بادشاہت آئی بادشاہت ختم ہوئی، جمہوریت آئی، تو اس جگہ پر ابلیس کو بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں اس کا جو پہلا مشیر ہے وہ کیا کہتے ہیں، اچیومنٹس گنوا رہے ہیں نا اپنی، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر ہوئے جس سے خوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے یہی ان کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ ہماری صحیح پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، اور طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، یہ مذہب طب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کمتر نہیں علم کلام، اور ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغے بے نیام، کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید، ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا مشیر کہتا ہے کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تو پہلا مشیر پھر مڑ کے کہتا ہے کہ ہوں یعنی باخبر ہوں، مگر بھی میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ہو ایک پردہ اس سے کیا خطر، جو ملوکیت کا ہو ایک پردہ اس سے کیا خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، تم سمجھتے ہو نا یہ کیپٹلزم ختم ہو جاتا، نہیں، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت پارلیمنٹ، پرویز کا دربار بادشاہ کا محل، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، ابلیس کو ہم سے زیادہ عمرانی فکر ہوتا ہے، تو ابلیس نے شیطان نے بھی اپنی اسٹریٹجی
چینج کی ہے. اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ اور تسی بھی چینج کر لو. یعنی ادھر اللہ نے جب اپنی بدلی نظام بدلا، جمہوریت آئی تو وہ جمہوریت میں بھی وہی حاکمیت جو باطل، اس کے پاس جو شراب ہے وہ ہے پرانی، وہ نئی بوتل میں ڈال کے لے آیا، وہ اتنا سیانے. خلافت پہلے انفرادی تھی، رسول ہوتا ہے، اب اجتماعی امت، اب اجتماعی ہوگی. بادشاہت پہلے عوامی تھی، فرد کی تھی، حاکمیت پہلے فرد کی تھی. اور یہ جو ماسٹر مائنڈ اس نے سب کی کیا تھی، ایک کی کیا، سب بن جاؤ حاکم، تم سب حاکم ہم سب حاکم. یعنی امت کا، اجتماعی امت کو خلیفہ بننے سے روکنے کے لیے اس نے سب کو بادشاہ بنا دیا، اجتماعی حاکمیت، جمہوریت لے آیا. ٹھیک ہے جی. تو اس جگہ پر جہاں یہ جو سوچ ہے ساری، اس جگہ پر ابلیس نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. یہ سوچ دینے والے علامہ اقبال ہیں پہلے بندے. تو پہلا بندہ کون سا آیا جناب؟ علامہ اقبال. کتاب لکھی کیا نام ہے؟ تشکیل جدید، وہ آخری ہے، شروع میں کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن ان دا ریلیجیس تھاٹ آف اسلام. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تجدید نو. خیر ابھی آ جائے گا دن میں. 12 تو وہ علامہ اقبال نے کتاب لکھی اور اس میں پھر اس چیز کو جو ہے وہ واضح کیا. پھر شاعری میں بھی اور جگہوں پر بھی علامہ اقبال کی، جیسے ابلیس کی مجلس شورا، اس کا جو آخری ابلیس کا جو اختتامی خطاب ہے نا، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمیں کیا محرومہ کیا آسمان تو بتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو. کرتے کرتے وہ پھر آخر میں جا کر اسی نظم میں علامہ کی جو سوشل تھاٹ ہے وہ نظر آتی ہے. تو جو ہماری سوشل تھاٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ویسٹ نے کن چیزوں پہ بنیاد رکھی؟ وہ ان کا لبرلزم تھا، وہ سیکولرزم تھا، وہ اور چیزیں تھیں. اور ہماری عمرانی فکر کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی عمرانی فکر میں جو روح ہم نے پھونکنی ہے، اسلام کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ توحید. زندہ قوت یہ بنے گی تب، زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید. کبھی آج کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو اس کو زندہ قوت بنانا ہے ہمیں، اور یہ تب بنے گی جب آپ پورے نظام کے اندر سمو کر دکھائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا، آپ نے نظریاتی ریفریشر کورس یہاں پر سنا ہے، اس میں اسلام اور پاکستان کی جو بحث ہے، اس عقل و نقل علی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ استعمال کیا کہ ہمارے ہاں کا مذہبی طبقہ ذہنی اور فکری اعتبار سے آج سے 700 سال پہلے کے دور میں زندہ ہے. تو جب دنیا تبدیل ہوئی ہے تو اس تبدیلی کے نتیجے میں ہمیں اس سوچ کی طرف لا محالہ جانا پڑا ہے. اور یہ ایک اسٹرکچر ہے، یہ ایک نظام ہے، اس کے اندر آپ اسلام کا تصور پھونک دیں، یہ عین توحید بن جائے گا، یہ عین اسلامی نظام بن جائے گا. یہی ہماری کل کی کل عمرانی فکر ہے. آخری چند باتیں بس. اچھا اس میں نام لکھ لینا آگے. علامہ اقبال کے شاعر کون تھے؟ یعنی اس کے بعد ابوالکلام. ابوالکلام نے چیزوں کو آگے بڑھایا، جلدی واپس ہو گئے. ابوالکلام کے بعد مولانا مودودی. پہلا وہ بندہ کہ جس نے چیزوں کو باقاعدہ ایک مربوط انداز میں کوڈیفائی فریز کر کے پیش کیا ہے، باقاعدہ نظام بنا کر پیش کیا، وہ مولانا مودودی ہے. ان کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد، اور درمیان میں آپ ادھر لکھ لیں ڈاکٹر رفیع الدین کا نام. رفیع الدین کا نام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ٹھیٹ چیزوں کو جو علمی بنیادیں فراہم کی ہیں وہ ڈاکٹر رفیع الدین نے فراہم کی ہیں فلسفے کی سطح پر. خالد صاحب نے کہا ہے کہ علامہ اقبال نے جو چیزیں اشاروں کے ناموں میں بیان کی ہیں انہیں ڈاکٹر رفیع الدین نے باقاعدہ پیپرز کی شکل دی، ریسرچ ورک کر کے، تحقیق کر کے ان کو باقاعدہ پیپر کی شکل دی. اور اس میں جو ماسٹر پیس ہے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، کیا کمال چیز ہے. لاجیکل بنیادوں پر اس بندے نے ثابت کیا، فلسفے کی زبان میں ثابت کیا ہے کہ
کہ دنیا کی اگر کوئی آئیڈیالوجی سروائیو کر سکے گی تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے اور کوئی بھی نہیں. ڈاکٹر رفیع الدین. اچھا جی, تو یہاں پر ہمیں اس اسٹرکچر کے اندر اسلام کی روح پھونکنی, اور اسلام کی روح کیا ہے؟ نظریہ توحید. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کو ریورس گیئر لگ سکتا ہے؟ دوبارہ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں لگ سکتا نا. کیسے لگائیں گے؟ آپ دنیا کو پیچھے کھینچ کر لے کر جائیں گے. آپ کر لینا ٹرائی, مار رہے ہیں, ہمارے یہاں لوگ کرتے بھی ہیں ٹرائی. یہ بدلا ہوا زمانہ ہے, یہ لفظ نوٹ کرنے کے ہیں. زمانہ بدل گیا ہے. تمدنی ارتقا بھی تو ہوا نا, یہ سارا تمدنی ارتقا ہے. ریاستیں بن گئیں, باقاعدہ اسٹرکچرڈ انداز میں چیزیں بن گئی. یہ جو امام غزالی اور اقبال کے بیچ میں یہی خلا ہے بیسیکلی, اس کے بعد یہ کام رک گیا تھا. انہوں نے تھوڑا سا پھر غزالی کا کام اور ٹائپ کا ہے نا, وہ فلسفے کی سطح, ریسرچ کی بات کر رہا ہوں. ہاں ریسرچ کی سطح. درمیان اور لوگوں نے بھی ہے, امام راضی کا ہاں بھی ہے, ریسرچ میں مل جاتا ہے. عقائد کی سطح کی ویسے ان کے ہاں بھی ہیں. بہت بڑے متکلمین میں پہلے نمبر پہ ہیں امام راضی. تفسیر راضی دیکھیے نا, تفسیر کبیر جو ہے 30 جلدوں پر مشتمل ہے. خیر تو اچھا, ایک بات میرے ذہن میں جی سر کافی دنوں سے آ رہی ہے, آپ نے بات کی. اگر ہم انبیاء کی دیکھیں, خاص طور سے قرآن کے تناظر میں, تو کسی نبی نے بھی اس ایوولوشن پروسیس کو ریورس کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی. یعنی ہر نبی نے ایوولوشن جو ہو چکا اس کو ایکسیپٹ کیا اور اسی کے مطابق ہدایت اللہ نے اسی کے ہر دور کے حساب سے نازل کی ہے. اچھا, اب میں آپ کو اسلاف سے ایک, ہمارے اسلاف نیئر کے جو اسلاف ہیں قریب کے, شیخ الہند رحمہ اللہ, 2 تحریکیں انہوں نے شروع کی تھی نا. ایک تھی ریشمی رومال کی تحریک, اور پھر دوسرے نمبر پہ ترک موالات کی تحریک. ٹھیک ہے جی. ریشمی رومال کی تحریک کیا تھی؟ ایک سیاسی تحریک تھی, بغاوت کرنی ہے اور انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے. اور وہ ریشمی رومال پر لکھ کر پیغام تھا پہنچایا جاتا تھا, اور اس میں عام علماء کو بھی نہیں شامل کیا جاتا تھا, بڑے سرکردہ علماء تک وہ پہنچایا جاتا تھا. بڑے خفیہ تحریک تھی. ریشمی رومال تحریک کے نتیجے میں وہ شیخ الہند خود گئے مالٹا, مکہ, اور وہاں انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ میں شریف حج کی نیت سے گئے کہ وہاں جا کے شریف مکہ سے یہ کہیں گے, والی مکہ جو تھا, کہ تم یہاں سے بغاوت کرو, اٹیک کرو مسلمانوں ہندوستان پر. اور عبید اللہ سندھی صاحب کو بھیجا افغانستان کہ تم جا کر وہاں کے حکمران کو یہ کہو کہ وہ اٹیک کرے, اندر سے ہم بغاوت کر دیں گے اور یوں مل کر ہم انگریز کو بھگا دیں گے. ابوالکلام آزاد کو پتہ چلا کہ یہ پلان ہو رہا ہے. ابوالکلام نے کہا کہ حضور بدلا ہوا زمانہ ہے, بدلا ہوا زمانہ, یہ کام اب نہیں چلے گا, زمانہ بدل گیا. اور نہیں سنی. گئے شیخ الہند مکہ, تو والی مکہ نہیں پکڑوا دیا ہے, یعنی وہ پلیٹ میں رکھ کے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا انگریز کو کہ جناب یہ آپ کا باغی یہاں آیا ہوا ہے. وہاں شیخ الہند کو قید ہوگی, مالٹا چلے گئے. عبید اللہ سندھی صاحب افغانستان سے, ان کو پتہ چلا کہ شیخ الہند تو قید ہو گئے ہیں, وہ وہاں سے پیچھے نکل گئے اوپر کی طرف. رشیا, وہاں نیا انقلاب آیا تھا 1917 کا انقلاب, کدھر گئے, یہ وہ وہاں چلے گئے. تو جب شیخ الہند 1920 میں 4 سال کی قید کاٹ کر آئے تو انہیں پتہ تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور زمانے کی نبض پر اب ہم علماء کا ہاتھ نہیں ہے, ابوالکلام کا ہاتھ ہے. تو پھر بھرے مجمع میں کیا کہا کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرایا ہے, ہمیں چاہیے کہ اسے امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. وہ نہیں ہو سکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے. شیخ الہند کو بھی پتہ چل گیا تھا زمانہ بدل گیا ہے. پھر علی گڑھ گئے, علی گڑھ جا کر کیا کہا, سعید روحیں کہاں نظر آئیں شیخ الہند کو؟ علی گڑھ میں, کہیں اور نہیں نظر آئیں. تو زمانہ بہت بدل چکا ہے. اس زمانے, بدلے ہوئے زمانے کو محسوس کس نے کیا؟ ان شخصیات نے مینلی, اور پھر جو اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. اچھا جی, اگر آپ اس عمرانی فکر کو نکال دیں اور صرف دینی فکر کو لے لیں. دینی فکر کیا ہے؟ کدھر گئی بچہ, کاٹ دیے, مٹا دی. دینی فکر کیا تھا؟ فرائض دینی, دین کا جامع تصور, فرائض کا جامع تصور. اور یہ عمرانی بدلے ہوئے زمانے کی اسٹریٹجی یا وہ حالات کا نہ پتہ ہو, تو پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے داعش, ٹی ٹی پی, دہشت گردی جو آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ کس نام پہ ہو رہی ہے ساری؟
نافذ کرو ضرور. اسلام نافذ کرو. داعش والوں نے جتنے سر کاٹے ہیں وہ سارے اسی نام پر کاٹے, جتنا فساد پھیلایا وہ اسی نام پہ پھیلایا. تو یہ عمرانی فکر اگر آپ نکال دیں, ویسے تو آپ اس کو ریورس گیئر ویسے بھی نہیں لگا سکتے. 100 سال ہو گئے نا ہمیں مخالفت کرتے ہوئے, ہم نے کتنا دنیا کو ریورس گیئر لگا لیا, آخر ہم 1.5 ارب ہیں دنیا میں, کتنا کو ریورس گیئر لگایا ہے. دنیا تو آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اسے اون کرنا پڑے گا. یہ ویسٹ کی دین نہیں ہے بھائی, یہ ہم نے پڑھایا تھا. یہ آج اگر ہم نے ویسٹ سے لیا تو ویسٹ نے کس سے لیا, ہم سے لیا, ہم نے پڑھایا ویسٹ کو. اور ویسے بھی یہ جو دانش ہے, یہ جو علم ہے, یہ کسی بھی ایک فرد یا کسی ایک قوم کی متاع نہیں ہوا کرتی, یہ نو انسانی کی مشترکہ متاع ہوتی ہے. اقبال ریکنسٹرکشن میں یہی کہتا ہے نا کہ ویسٹ کی سویلائزیشن کی انر کور قرآنک, وہ یہی حریت مساوات. The inner core of a present western civilization is قرآنک. یہ جملہ ہے اقبال کا ریکنسٹرکشن میں. تو قرآنک کیسے ہے, یعنی اس کی بنیاد میں یہ والے تصورات موجود ہیں. ان دو چیزوں کو ہم ملاتے ہیں تو ہماری فکر مکمل ہوتی ہے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ یار ہم ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر کو تو مانتے ہیں, عمرانی فکر کو نہیں مانتے, تو آپ کس دنیا میں موجود ہیں بھائی؟ پھر آپ کے پاس کیا سولوشن ہے دنیا کو دینے کے لیے؟ مولانا مودودی نے, اقبال نے, ڈاکٹر اسرار نے, رفیع الدین نے لاکھوں لوگوں کو جو اندر سے مرتد ہو چکے تھے, جو اندر سے ملحد ایتھسٹ ہو چکے تھے, ان کو اسلام پر اعتماد بحال کروا کر دوبارہ سے اسلام میں لے کر آئے ہیں. کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ فرائض نہیں پڑھا کر. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر عمرانی فکر کو اڈاپٹ نہ کیا جائے, اگر کسی دور میں دین غالب ہو جاتا ہے, یعنی اقامت دین ہو جاتی ہے, تو دنیا کو پھر نظام کیا دیا جاتا ہے, یعنی آیا پھر ہم واپس پیچھے چلے جائیں گے. یہی سوال ہے نا, کون سا سمجھدار بندہ آپ کے پاس آئے گا یہ بتائیں. پڑھا لکھا انٹلیکچوئل آدمی جو سوال کرتا ہے. آج کل تو ریڈی مان بھی سوال کرتا ہے. تو وہ جو ابلیس کا جو میں نے شعر سنایا, ابلیس کا شعر نہیں, شعر تو اقبال کا ہے, ابلیس کے منہ سے جو کہلوایا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا خود شناس و خود نگر. تو یہ خود شناسی اور خود نگری کس نے دی ہے انسانیت کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. تو آپ اس بدلے ہوئے زمانے کو ریورس گیئر لگا کر پیچھے نہیں لے کر جا سکتے. اسی میں سولوشن آپ نے دینا ہے. اور یا تو یہ ہونا کہ اسلام نے سولوشن دیے ہی نہیں, تو پھر تو آپ اعتراض کریں. سولوشن موجود ہے. یہ جتنے لوگ جن کا میں بتا رہا تھا وہ بات ادھوری رہ گئی کہ اندر سے جو لوگ ایتھسٹ ہو چکے تھے وہ جو واپس آئے ہیں وہ مولانا مودودی, اقبال اور ڈاکٹر اسرار کی اس فکر سے متاثر ہو کر آئے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے سرکولر میں لکھ کے کہ جی ڈاکٹر صاحب کی دینی فکر سے تو ہمیں اتفاق ہے, لیکن عمرانی فکر سے اختلاف کی گنجائش ہے. تو گنجائش نہیں, آپ کو اختلاف ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہم لیں؟ یعنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں لوگوں کو؟ کیا ہیں لوگ پاگل ہیں؟ یعنی جب ہم آئیں گے تو یہ سارے ادارے, یہ سارا نظام یہ ختم کر دیں گے ہم. یعنی عمرانی فکر جو ہے, اب عمرانی فکر کو اس سے مت سمجھے, میں نے سارا اسی لیے آج یہ بحث ساری کی ہے کہ جی سیاست کی سطح پر حاکمیت اللہ کی, وہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے لیکچر سنے ہیں, اور قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی, اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا. کس اسٹرکچر میں آپ کو وہ امپلیمنٹ کرنا ہے, یہ اصل عمرانی سوچ ہے. اس کو آپ کر سکتے ہیں ریورس کر لیں. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اصل میں. جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ اس کے بارے میں یہی رائے قائم کریں گے. اصل میں سوال تو یہ نہیں بنتا نا, سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی پھر عمرانی فکر کوئی تو ہوگی, وہ کیا ہے اس کو. یہ بھی اہم سوال ہے کہ آپ کی عمرانی فکر پھر کیا ہے, بتا دیں چلیں. تو یہ ہے جناب گفتگو, اور آخر میں وقت میرا زیادہ ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مکمل کر دوں. دو اور اصطلاحیں ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت استعمال کی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں قرآنی فکر, ہے نا جی؟ ہاں جی, یہ کیا چیز ہے؟ دینی فکر, عمرانی فکر, قرآنی فکر, اس کا کیا مطلب ہے؟
فکر سے متعلق جو بھی بحث ہے اس کو لے آئے آج زیر بحث قرآنی فکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہم اپنی دینی اور عمرانی فکر یا جو بھی بحث کرتے ہیں ان سب کی جڑ اور بنیاد موجود ہے قرآن مجید کے اندر. اس عمرانی فکر کا اصول قرآن میں کہاں ہے؟ مختلف جگہوں پر آتا ہے. وہ کس بنیاد پر نو انسانی کا تمدنی ارتقا ہوا چیزیں آگے بڑھی ہیں؟ قرآن سے کوئی دلیل؟ یہ بھی ہے بہت ہے. سورہ بقرہ کا 4 رکوع وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہی ذہن میں تھا واللہ بس آپ نے بول دیا. تو یہ اسماء کا علم ہے سارا، اسماء کا علم ہے سارا کہ جس نے یہ فارم آج اختیار کی ہے. تو قرآنی فکر یہ ہو گئی. اور ایک اور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بس آخری ہے اور وہ ہے تحریکی فکر. یہ جو آیا نا 7 دفعہ آیا جس میں وہ کہ یہ ہم نے آدم کو اس سے پیدا کیا اور اس میں بھی یہ ارتقائی شعور ہے نا کہ ایک سانچے سے دوسرے سے تیسرے، تو اس سے بھی یہ شعور ہے. تو تحریکی فکر کیا ہے؟ تحریکی فکر تو یہی ہے نا کہ اس سب کے نفاذ کے لیے ظاہر ایک طریقہ کار اور وہ منہج اور وہ ساری چیز جو ہے اس میں شامل ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی اس کا تعلق تحریک سے ہے نا. تو تحریک میں ایک تو آ گیا منہج. اچھا منہج کے آخری اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا؟ اجتہاد کیا نا. اب یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں اجتہاد تو مجتہد کرتا ہے. علماء کرام کی طرف سے ایک اعتراض آتا ہے، جنون اعتراض ہے بالکل. مجتہد کی تو اپنی شرائط ہوتی ہیں. ہم نے اجتہاد کیا ہے، ہم نے سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے، ہم نے اس میں ایک اپنی رائے قائم کی. یوں کہہ لیں عوام کو اجتہاد کا لفظ سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے سمجھانے کے لیے. اب وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ بے ذہن میں رکھیں، کمیونیکیشن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، یعنی ابلاغ کے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ ان معنوں میں کوئی ہم نے اجتہاد نہیں کیا. ہم اس اجتہاد کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی ہمارا مسلمان. لیکن شاید اس کا نا کنفیوژن وہاں سے بھی کریٹ ہوئی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے آرٹیکلز یا ایسی باتیں کہیں کہ جس کے اندر مجتہد کی شرائط اور ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل پہ ڈاکٹر صاحب نے جا کر جو ہے گفتگو کی. اور جب وہ اس پس منظر میں جب آپ چیزوں کو ملا لیں گے نا تو وہ کنفیوژن ہو جائے گی. نہیں وہ جو بحث ہے نا ڈاکٹر صاحب کے ہاں وہ پھر ہے اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، یہ اس سے ریلیٹڈ پھر بحث میں ہے. یہاں پر منہج کے آخری مرحلے میں جو بحث ہے ہماری ساری وہ ایک رائے کے حوالے سے ہے اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمرانی فکر کے ساتھ. ٹھیک ہے نہیں؟ زمانہ بدل گیا ہے تو آپ نے مقصد اچیو کرنا ہے. آپ کو آم کھانے سے غرض ہونی چاہیے، پیڑ گرنے سے نہیں ہونی چاہیے. تو بدلے ہوئے زمانے میں دو طرفہ تصادم پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا اس کی مطلب جدید معاشرے میں مثالیں بھی مل جاتی ہیں، بہت ساری ایران میں دیکھ لیں. ہاں بالکل. تو یہ کوئی وہ ظاہر اس لحاظ سے اجتہادی چیز بنتی بھی ہے. پھر یہ کہ کنونشنل علماء اس چیز کو پورے پروسیس کو ہی نہیں مانتے تو ان کے ہاں وہ یہ چیز نہیں. اب تو علماء بھی اس کے قائل ہیں. تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی 2016 کا یہ جو آیا تھا سارا وہ جو چلا تھا معاملہ، کورٹس جو بنی تھی ہمارے یہاں 2016 میں، اس کے بعد وہ ایک وہ پیغام پاکستان فتویٰ دستخطوں والا، اس کے ایک اجلاس میں تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے آج تک یعنی کون سی تحریک شروع کی ہے. اور 2010 کا علماء کرام کا جو متفقہ اعلامیہ دیوبند کی حد تک جامعہ اشرفیہ کا اپریل میں کہ ایک عوامی تحریک چلانی چاہیے شریعت کے نفاذ کے لیے، متفقہ اعلامیہ زاہد راجی صاحب نے لکھا تھا. ہاں ندوی صاحب تھے. اچھا جی. تو تحریکی فکر میں ایک جو چیز آ گئی تحریک منہج. اچھا اسی میں ہم جو استعمال کرنا ہمارا جو جماعتی نظام ہے سارا یہ بھی تحریکی فکر سے متعلق ہے. اور اس میں جو اہم ترین شے جو جس کے لیے میں نے یہ لے کر آیا ہوں چیز وہ ہے تحریکی شعور. اور خدا کرے کہ ہمیں یہ حاصل ہو جائے.
ہم نے اپنی جماعت کا نظام سینٹرلائزڈ نہیں رکھا، ڈی رکھا ہے. یہ ہمارے تحریکی باشعور ہونے کی علامت ہے. تحریکی طور پر ہمیں پتہ ہے کہ آج بدلے ہوئے زمانے میں سینٹرلائزڈ نظام بھائی نہیں چل سکتا. اور جو جماعتیں لے کر چل رہی ہیں، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی، کیا نتیجہ نکلا؟ تنظیم اسلامی سینٹرلائز سے بھی اوپر کی چیز ہے. ہاں وہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، بالکل. ان کے یہاں اور بھی گاڑا ہے. جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ آج جتنا سفر تنظیم اسلامی نے کوئی 40-50 سال لگا کر طے کیا، ابھی یہ 2025 میں انہیں پورے 50 سال ہو جائیں گے 2 سال بعد، تو اس سے شاید بہت زیادہ سفر ہم نے 2 سے 2.5 سالوں میں طے کر لیا ہے. ہم نے کوئی سینٹرلائز نظم اپنا نہیں رکھا. تو تحریکی شعور اگر خدا کرے ہمیں حاصل ہو جائے کہ تقاضے جب بدل جاتے ہیں تو آپ نے قرآن و سنت کو تو نہیں چھوڑنا. کدھر گیا قرآن و سنت؟ یہاں تھا نہ لکھا ہوا کہیں باہر، یہ ادھر یہ قرآن، اس کو تو آپ نے نہیں چھوڑنا، لیکن بدلے ہوئے زمانے میں اس کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی کا نام عمرانی فکر ہے. یہ کوئی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. فکر کا کسٹوڈین جو ہے وہ ایک انڈیویجول نہیں ہوگا بلکہ ادارہ ہوگا، گروپ آف پیپل. جی گروپ آف پیپل ہوگا جسے ہم شورا کہتے ہیں. تو یہ ہے جناب ہماری آج کی گفتگو، اور امید ہے کہ آپ حضرات کو فائدہ ہوا ہوگا اس سے. کوئی سوالات ہو تو پھر اسے دوبارہ بھی دیکھ لیں گے. 10 بج گئے ہیں. گیٹ بند ہو گیا جی